کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عدت میں نکاح کیس اسلام آباد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے احاطے میں خاور مانیکا پر حملہ کیا گیا۔ وکلا نے خاور مانیکا کو تھپڑ مارے اور بوتلیں بھی برسا دی۔ حملے میں خاور مانیکا گر پڑے۔ جج شاہ رخ ارجمن فیصلہ سنائے بغیر چیمبر میں چلے گئے تھے۔ اسی پر بات کریں گے، فہد بشیر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ فہد، اپڈیٹ کیجیے گا، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے احاطے میں خاور مانیکا پر حملہ ہوا ہے، بوتل بھی برسائی گئی ہے ان کے اوپر اور تھپڑ بھی مارے گئے۔ دیکھیں بالکل، سیشن جج شاہ رخ ارجمن جب اپنے چیمبر میں چلے گئے تو اس کے بعد جو خاور مانیکا کمرہ عدالت سے باہر ہے تو پی ٹی آئی کی خواتین بھی بڑی تعداد میں موجود تھے اور کچھ وکلا بھی تھے۔ جس وقت خاور مانیکا کی جانب سے نعرے بازی کی جا رہی تھی تو وکلا کی جانب سے خاور مانیکا کو پہنچا گیا اور وہ جس کے بعد وہ نیچے گر گئے تھے اور جو پاس موجود لوگ تھے ان کی جانب سے بیچ بچاؤ کرایا گیا اور اس کے باوجود جو وکلا کی جانب سے بھی نعرے بازی بھی جاری رہی اور جو خواتین ہیں ان کی جانب سے بھی شیم کے نعرے بازی جو ہے وہ کی گئی تھی۔ اس کے بعد جو خاور مانیکا ہے وہاں سے روانہ ہو چکے تھے کمرہ عدالت کے قریب سے، جس کے بعد اب جو ایک اور ڈیولپمنٹ آئی ہے، بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی اپیلوں کی سماعت کے لیے جو مقرر کی گئی تھی، شاہ رخ ارجمن کا ہائی کورٹ کو خط بھی لکھ دیا گیا ہے۔ خاور مانیکا نے مجھ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ شاہ رخ ارجمن کا ہائی کورٹ کو جو لکھا گیا خط ہے اس میں یہ کہا گیا کہ عدم اعتماد کی درخواست اس سے قبل خارج کی جا چکی ہے۔ خاور مانیکا کی جانب سے دوبارہ عدم اعتماد کا اظہار کے بعد اپیلوں پر فیصلہ سنانا درست نہ ہوگا، اپیلوں کو دیگر کسی عدالت میں ٹرانسفر کرنے کی درخواست ہے۔ شاہ رخ ارجمن کا جو جج ہے سیشن جج، ان کا ہائی کورٹ کو یہ خط لکھا گیا۔ خاور مانیکا اور ان کے وکلا نے ہمیشہ سماعت میں خلل ڈالنے کی کوشش کی اور شاہ رخ ارجمن جو ہیں ان کی جانب سے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب جو ہے وہ خط لکھ دیا گیا۔ یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اس وقت بھی جو پی ٹی آئی کے وکلا ہیں، ایک بار پھر سے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، خاور مانیکا اس وقت کہاں پر ہیں؟ اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے گا اور سماعت کے حوالے سے کیا تھا؟ آج فیصلہ سنانا تھا مگر ہائی کورٹ کو لیٹر لکھ دیا گیا ہے انجمن کی جانب سے، جسٹس انجمن کی جانب سے، اس میں کیا اپڈیٹ ہے؟ دوبارہ سے اپڈیٹ کیجیے گا ناظرین کو۔ دیکھیں بالکل، دوران عزت نکاح کیس میں آج ایک اہم مقدمے کا فیصلہ سنایا جانا تھا، لیکن بانی تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف اپیلوں پر جو فیصلہ آج جو ہے وہ سنایا جانا تھا، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاہ رخ ارجمن نے اپیلوں پر دلائل مکمل ہونے پر 23 مئی کو یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ وکیل عثمان گل نے عزت نکاح کیس میں سزا کو کالعدم قرار دینے کی استدعا بھی کر رکھی تھی۔ پروسیکیوٹر ادران علی عدالت سے ان کو سزا کو برقرار رکھنے کی استدعا کی تھی۔ آخری سماعت کے دوران بھی شکایت کنندہ کے وکیل رضوان عباسی کے معاون نے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی تھی۔ عدالت نے معاون وکیل کی استدعا مسترد کی تھی۔ 23 فروری کو بانی پیٹر بشرا بی بی نے عزت نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلیں کی ہیں۔ 11 مارچ کو سیشن کورٹ نے آئندہ سماعت میں فریقین کے دلائل کا طلب کر لیے تھے، جبکہ 3 فروری کو بانی پیٹر بشرا بی بی کو غیر شرعی نکاح کیس میں 7 سال قید کی سزا سنائی کی تھی۔ سینٹرل سول جج قدرت اللہ نے جو ہے خاور مانیکا کی درخواست پر اڈیالہ جیل میں سماعت کے بعد یہ فیصلہ سنایا تھا۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کو 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا تھا۔ 25 نومبر 2023 کو بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا نے عدالت سے رجوع کرتے ہوئے کیس دائر کیا تھا، جبکہ 28 نومبر کو نکاح خواہ مفتی سعید اور اون چودھری نے اپنا بیان عدالت میں ریکارڈ کروایا تھا، جبکہ 5 دسمبر کو خاور مانیکا کے گھریلو ملازم اور کیس کے گواہ محمد لطیف نے بیان قلم بند کرایا تھا۔ 11 دسمبر کو عدالت نے غیر شرعی نکاح کیس کو قابل سماعت قرار دیا تھا، جبکہ 16 جنوری کو بانی پیٹر بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ 2 فروری کو عدالت نے کیس کا فیصلہ 14 گھنٹے کی طویل سماعت کے بعد محفوظ کیا تھا۔ 3 فروری کو عدالت نے بانی پیٹر بشرا بی بی کو یہ سزا سنائی تھی، لیکن آج بتایا جا رہا تھا کہ یہ فیصلہ سنایا جانا تھا، جس کے بعد ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ جو سیشن جج ہیں شاہ رخ ارجمن، ان کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کو خط لکھا گیا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عدم اعتماد کی درخواست اس سے قبل بھی خارج کی جا چکی ہے۔ خاور مانیکا کی جانب سے دوبارہ عدم اعتماد کا اظہار کے بعد اپیلوں پر فیصلہ سنانا درست نہ ہوگا، اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح کہ یہ جو فہد، یہ بتائیے گا کہ سماعت کا احوال جاری تھا، سماعت ہو رہی تھی، خاور مانیکا وہاں پر پہنچے، کیسے واقعہ پیش آیا، کس نے حملہ کیا؟ دیکھیں بالکل، جس وقت سماعت بھی جاری تھی تو خاور مانیکا اور عثمان گل کے مابین بھی شدید تلخ کلامی ہوئی۔ جس طرح کمرہ عدالت میں سماعت جاری تھی تو وہاں پہ خواتین بھی موجود تھی، ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ خاور مانیکا کے خلاف نعرے بازی جاری تھی۔ دوران سماعت خاور مانیکا نے جذباتی بیان دیے، کچھ لیگل دلائل نہیں دیے گئے۔ یہ جو ان کے وکیل تھے عثمان گل، ان کی جانب سے بھی عدالت میں یہ دلائل دیے گئے تھے، جبکہ سیشن جج جو شاہ رخ ارجمن ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا سماعت کے دوران کہ کسی نہ کسی جج نے تو یہ فیصلہ کرنا ہے۔ رضوان عباسی سے مشاورت کر کے بتا دیں آپ چاہتے کیا ہیں، جس کے بعد جو وکیل تھے گور علی خان، وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے، دلائل مکمل ہو چکے ہیں،
عدالت اپنا فیصلہ سنائے. عدالت پر مکمل اعتماد ہے, جو فیصلہ ہوگا منظور ہوگا. یہ جو ان کے وکیل تھے عثمان گل کی جانب سے دلائل دیے گئے تھے, جبکہ جو دیگر وکلا تھے نعیم پرجوتا, ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ خاور مانیکا کو اغوا کیا گیا. اغوا ہونے کے بعد عزت نکاح کی جو شکایت ہے وہ دائر ہو گئی تھی, جبکہ جو سیشن جج شاہ رخ ارجمن نے ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اب جو فیصلہ ہوگا متنازع ہوگا. کمرہ عدالت نے پی ٹی آئی کے کارکنان کی طرف سے شیم شیم کے نعرے بازی بھی کی گئی, اور جبکہ سیشن جج شاہ رخ ارجمن اپنے چیمبر سے واپس چلے گئے تھے. جب خاور مانیکا کمرہ عدالت سے باہر آئے تو اس موقع پر جو پی ٹی آئی کے وکلا بڑی تعداد میں موجود تھے, خواتین بھی ان کے ہمراہ تھی, ان کی جانب سے کمرہ عدالت کے باہر بھی نعرے بازی کی گئی. تو جس وقت خاور مانیکا وہاں سے روانہ ہو رہے تھے تو جو پی ٹی آئی کے وکلا ان کی جانب سے خاور مانیکا کو دبوچا گیا, جس کے بعد وہ نیچے گر گئے. تو وہاں پہ موجود جو لوگ تھے ان کی جانب سے بیچ بچاؤ کرایا گیا, جس کے بعد خاور مانیکا اس جگہ سے روانہ ہو چکے تھے. لیکن اب ایک اور ڈیولپمنٹ بھی سامنے آئی ہے کہ جو جج ہیں شاہ رخ ارجمن کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا گیا, جس میں یہ بتایا گیا کہ خاور مانیکا کے وکلا نے ہمیشہ سماعت میں خلل ڈالنے کی کوشش کی ہے. جو ٹھیک ہے, جج نے یہ خط تو لکھ دیا ہے کہ کسی اور جج کو یہ کیس ٹرانسفر کیا جائے, اور یہ استدعا خاور مانیکا کی جانب سے کی گئی تھی کیونکہ جج پہ عدم اعتماد کیا گیا تھا. خاور مانیکا کے حوالے سے بات کریں, یہ تمام تلخ افاد یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ کمرہ عدالت کے اندر سے ہی شروع ہو گئی تھی, اور جیسے ہی جج اٹھ کر گئے تو خواتین کی جانب سے بھی پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں ان کی جانب سے شیم شیم کے نعرے لگائے گئے تھے. دیکھیں بالکل جس وقت سماعت جاری تھی اس دوران بھی آپس میں ان کی تلخ کلامی بھی جاری تھی, اور لیکن جب کمرہ عدالت میں جو پی ٹی آئی کے کارکنان تھے اس وقت ان کی جانب سے شیم شیم کے نعرے بازی کی گئی تھی. جب سیشن جج شاہ رخ ارجمن اپنے چیمبر سے چلے گئے تھے تو خاور مانیکا بھی کمرہ عدالت سے باہر آ گئے تھے, اور جو پی ٹی آئی کے وکلے ہیں خواتین ہیں, آج جس طرح کی سماعت کا فیصلہ سنایا جانا تھا, تو اسی سلسلے میں پی ٹی آئی کے وکلا اور دیگر خواتین بڑی تعداد میں آج ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ پہنچی تھی فیصلہ سننے کے لیے. لیکن جس وقت کمرہ عدالت میں بھی بدنظمی ہو, جس وقت خاور مانیکا کمرہ عدالت سے باہر آئے تو جب وہ وہاں سے گزر رہے تھے کمرہ عدالت کے قریب سے, تو وہاں پہ پی ٹی آئی کے وکلا بھی موجود تھے, خواتین بھی موجود تھے. ان کی جانب سے جو خاور مانیکا جب وہاں سے گزر رہے تھے کمرہ عدالت کے قریب سے, تو جو پی ٹی آئی کے وکلا ہے ان کی جانب سے جب خاور مانیکا کی جانب سے کوئی بات کی تھی تو پی ٹی آئی کے وکلا کی جانب سے فوراً خاور مانیکا کو دبوچا گیا, اور جس کے بعد وہ نیچے گر گئے تھے. یہ جاننا چاہ رہے ہیں کمرہ عدالت کے باہر یعنی احاطہ عدالت میں ایسا ہوا کیا جو وکلا کی جانب سے خاور مانیکا پر اس طرح سے حملہ کیا گیا, مارا گیا, دھکے دیے گئے, انہیں گرا دیا گیا, بوتلیں بھی برسائی گئیں, ایسا ہوا کیا تھا باہر؟ دیکھیں بالکل جس طرح کہ خاور مانیکا کمرہ عدالت سے باہر آ رہے تھے تو ان کی جانب سے بھی کچھ الفاظ کا استعمال کیا گیا تھا بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے, جبکہ جو خواتین ہیں ان کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کے حق میں نعرے بازی جاری تھی. وکلا بھی کمرہ عدالت میں بھی جس طرح ہمیں مناظر دیکھنے کو ملے کہ پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں ان کی جانب سے شیم شیم کے نعرے بازی کی گئی تھی. کمرہ عدالت میں جب سماعت جاری تھی تو جس وقت خاور مانیکا دلائل پیش کر رہے تھے تو جو پی ٹی آئی کے وکلا ہیں اور خواتین ہیں تب بھی ان کی جانب سے تل کلامی, اور جس وقت یہ کمرہ عدالت سے باہر ہے تو خاور مانیکا جب گزر رہے تھے ان کی جانب سے کوئی نعرے بازی کی گئی تھی, جس کے اپوننٹ جو پی ٹی آئی کے وکلا ہیں ان کی جانب سے فوراً آگے جو بڑے تو ان کی جانب سے. ٹھیک ہے فہد, یہ بھی بتائیے گا کہ اسلام آباد نے